أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن الذين إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسانوں کے لیے کائنات کے سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیں۔ چند ایک چیزیں جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کرنے کے کاموں میں، کھانے کی چیزوں میں، رشتوں میں، نعتوں میں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہر قسم کے حلال اور حرام کی تفصیل پیش کر دیا۔ تفصیل اور فہرست صرف حرام چیزوں کی بتایا۔ اس کے بعد یہ حکم دے دیا احل لکم ما وراء ذالکم، جو تفصیل حرام ہونے کی، ناجائز ہونے کی زندگی کے ہر کام میں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ وہ اتنی بڑی کائنات میں بہت ہی مختصر چھوٹی فہرست ہے، اس لیے مسلمان کے لیے خاص طور پر کلام پاک کا خطاب تو سارے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ہے، عام طور پر، خاص طور پر مسلمان کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے جاننے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی فہرستیں ہیں، قرآن میں ذکر ہیں، ان چھوٹی چھوٹی فہرستوں کی تھوڑی وضاحت، کیونکہ قرآن اجمال کے ساتھ بڑی تفصیل سے پیش نہیں کرتا، وہ اجمال اور ابہام کے ساتھ جو چیز ذکر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ارشاد نبی علیہ السلام ہے، انما بعثت معلما، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے استاد، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان فہرستوں کی تفصیل، وضاحت، ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دی۔ اسی کا نام ہے شریعت، اسی کا نام ہے دین اسلام۔ ان چیزوں سے جو ہٹا وہ دین اسلام سے خارج ہوا۔ اس لیے قید کلیہ یہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہو، ہمارے بتائے ہوئے حلال طریقے کو حلال سمجھتا ہو، حرام کو حرام سمجھ کر دور رہتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دین اسلام سے وابستگی، دنیا سمجھتے ہم مسلمان، ہم سمجھتے ہم مسلمان، اس لیے ضرورت پر ہم ٹوپی ڈالتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، کبھی کبھی اس چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، عملی زندگی کے اندر 20 قسم کے حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، تو پھر اسلام اور ایمان کی تکمیل ہوئی کہاں سے؟ وہ ایک بات ہے۔ آج کی آیت کی پس منظر یہی ہے، یہاں سے کچھ احکام ہیں کھائے پیے جانے والی چیزوں میں حلال حرام سے متعلق۔ جب اسلام آیا کوئی مسلمان نہیں تھا،
اسلام کی ابتدا ہوئی مکے سے. جتنے اسلام لائے صحابہ بھی سب مشرک تھے، سب بت پرست تھے، سب مشرک تھے، سب بت پرست تھے. چوتھے پارے میں تفصیل گزری ہے. بعض مرتبہ ایک مرتبہ چند صحابہ نے جو مہم پر تھے ایک شخص کو پائے، اس کو بھی خوف پیدا ہوا، اس نے فوراً السلام علیکم، کیونکہ یہ طریقہ ان کے پاس سلام کا نہیں تھا، اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں. انہوں نے سمجھ لیا. پارے 5 میں اس کی تفصیل ہے. نہیں، اپنی جان بچانے کے واسطے ظاہری طور پر یہ السلام علیکم کہہ کر بچنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھ کر قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی، تم کو ظاہر کے اوپر عمل کرنا تھا. پھر وضاحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا شققتم قلبہ، کیوں تم اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھے؟ صحابہ نے کہا تھا یہ جان بچانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے ہم نے آگے بڑھ کر کام کر دیا. اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں اسلام مل گیا، دینداری آ گئی، تو کیا تم پہلے مسلمان تھے؟ مسلمان تو اب ہوئے ہو، اسلام تمہارے دلوں میں اب آیا ہے. یہ واضح الفاظ میں تم بھی تو مشرک تھے نا، تم بھی تو کافر تھے نا. یہ کہہ کر وضاحت کر دی. دین اسلام کے اندر احکام لگانے کا طریقہ یہی بتائے ہیں، ظاہر کے اوپر عمل کریں گے نہیں، اس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، آپ کو باطن کی طرف ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. الغرض جب یہ اسلام لا لیے، احکام جاری ہوئے، بتوں کے نام پہ کاٹتے تھے، بت کو اللہ کا درجہ دیتے تھے، حلال سمجھتے تھے، ذبح کرنے کا بھی طریقہ تھا ان کے پاس، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے. اسلام نے آ کر منع کر دیا، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی اور کے نام کو جوڑ کر بھی اگر ذکر کر کر حلال ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، بھلے کسی بھی درجے میں بڑا پہنچا ہوا کیوں نہ. جب بڑے درجے کی بات آئی تو سمجھنے کے لیے نیچے کے درجے خود سمجھ میں آ جائیں. اگر یہ کہے میں اس جانور کو اللہ کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کاٹتا ہوں تو جانور حرام. اب اسے اندازہ لگا لیں، کسی بت کے نام پر ہو، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کا نام لے کر آپ نے ایک جانور لایا، ولیمے کی تقریب کرنا ہے، آپ نے ایک جانور لایا، دوست و احباب آ رہے ہوں ان کی تقریب کے لیے یا کسی عنوان کے لیے، لوگوں کی گیدرنگ ہو رہی، جمع ہو رہے لوگ، ان کا انتظام کرنا ہے، کیوں الگ سے خرید کے لاؤں ایک جانور، پوچھا گیا کیوں لائے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، ان کے خاطر یہ جانور لایا ہوں، یا اس تقریب کے خاطر جانور لایا ہوں. کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ فلاں تقریب کے لیے جانور خرید رہا ہوں، عقیقے کے لیے خرید رہا ہوں، یا فلاں خوشی کے لیے خرید رہا ہوں. چلو کسی بھی عنوان سے خرید رہا ہوں، یہ عنوان
یہ حرام نہیں ہوا، ذبح کے وقت پر وہ تو کرتے تھے. شادی کر لیا، شادی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ارے بندے ولیمہ کر دے بھلے ایک بکری صحیح. جہاں پر ایک بکری صحیح جو کہا گیا ہے وہ مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے. آپ کی ایک بکری میں آپ 100-200 آدمیوں کو کھلاتے ہیں. کھلاتے کہاں ہیں؟ سنگاتے ہیں، بتاتے ہیں، 20 قسم کے مسالے بھرتے ہیں، تھوڑا سا کھائے سن کے چلے جائیں. دنیا ایسا نہیں کھاتی. نمک مرچی نہیں کھانے کے برابر ہوتی ہے، مرچی تو دور دور تک رکھتے ہیں. تو اس طرح آسانی سے آپ بھی 2 تا 3 آدمی ایک بار کا کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. سادہ سیدھا پھیکا وغیرہ بھون کے کھاتے ہیں. خیر وہ تفصیلات پیش نہیں کرنا ہے. ولیمہ کر ایک بکری سے تو گیا. ولیمے کے لیے عربی کے اندر کسی بھی تقریب کو ولیمہ کہتے ہیں. ہمارے اردو کے اصطلاح میں نکاح کے بعد جو تقریب ہوتی ہے اسی کا نام ولیمہ ہم کہہ لیتے ہیں. خیر ہماری حد تک ہے. کسی بھی عنوان سے خوشی کی تقریب میں کسی میں بھی آپ کرتے ہیں. بچے کی ختنہ ہوئی اس کے بعد بھی ایک تقریب کر لیتے ہیں، اس کا بھی نام عربوں کا ولیمہ کہتے ہیں. کسی بھی خوشی کی تقریب کا نام ولیمہ ہے. نکاح کے بعد کی تقریب کے بعد خاص طور پر اس کے لیے ولیمہ کا لفظ ہے. تو اب اسلام نے آ کر وہ طریقے جو مشرکین مکہ کے پاس تھے، اسلام آیا تھا اسی واسطے. قانون خداوندی کو بھلا بیٹھا انسان، اور دعویٰ تھا قانون خداوندی کے اوپر میں عمل پیرا ہوں. سارے مشرکین کو دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر قائم ہیں. کم و بیش ہر مذہب کو یہ دعویٰ ہے. مقصود ان کے پاس بھی اللہ ہی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کا انکار کس کو ہے؟ قرآن ایک نے 20 آیاتوں میں ذکر کرتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. ان کافروں سے پوچھ لو، ان مشرکوں سے پوچھ لو، فلاں چیز کا ذکر کر کے، فلاں چیز کا ذکر کر کے، یہ پورے یقین کے ساتھ قسم کے ساتھ ضرور کہیں گے کہ اللہ اللہ. اللہ کا انکار نہیں. اللہ کے اقرار کے ساتھ غیر اللہ کا اقرار، خدا کی خدائی میں شریک، مختلف عنوان سے. سارے مشرکین مذہب پرست، خانہ کعبہ کے محافظ، شب و روز طواف کرتے، قربانی کرتے، مینا کے میدان میں قیام کرتے، حج کے دنوں کا احترام کرتے. اس اہتمام کے دوران اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے، اپنے جاہلانہ صفات کا ذکر کر کے آپس میں فخر مباحات کا اظہار کرتے. اس کا نام تھا عبادت وغیرہ. جب اسلام نے منع کر دیا فلاں جس عنوان سے مردار کھانا حرام، اس کی تفصیل پیش کر دیا قرآن نے. وہ تفصیل سے متعلق آج کی اس آیت میں اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریک کر کا ذبح کرنا بھی حرام. جو جانور مر گیا حرام. تو قرآن کے اوپر چونکہ ایک روایت بنی ہوئی تھی، ایک رواج بن گیا تھا دین، انہوں نے باپ داداؤں سے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور پایا. زندگی کے ہر مفہوم سے متعلق جڑا ہوا یہ مفہوم آج کی اس آیت میں.
خاص طور پر موجودہ زمانے میں، عصر حاضر کے اندر 20 طور طریقوں میں دنیا کرتی ہے، دوست احباب کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تجارت میں وہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، لہذا میں کر لیتا ہوں۔ کس کس کو دیکھ دیکھ کر کیا کیا کرو گے؟ پھر دین کا اور ایمان کا بھرم بھرو گے، پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کہو گے، ظالم کا ظلم ہم پر نہیں ہونا۔ یعنی محنت نہیں کرو گے، اجرت طلب کرو گے، میرے طریقے کو اپناؤ گے نہیں، صرف طلب کرتے جاؤ گے نعمتوں کو، نعمتوں میں ذریعہ رکاوٹ ڈالا تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہاری مہربانی کے لیے، تمہیں متوجہ کرنے کے لیے، اور حیران پریشان ہونے لگے۔ مشرکین نے پوچھا عجیب دین ہے تمہارا، جو جانور مر گیا مارنے والا کون ہے؟ ہر جانور کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہارا عجیب دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، وہ حرام، اور تم اپنے ہاتھ سے چھری لے کر پھیر کر ذبح کرتے ہو، اور وہ حلال۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا کھانے میں دنیا کے کسی فرد کو، کسی قوم کو، کسی مذہب و ملت والے کو اس کے کھانے میں انکار نہیں ہے، نہ رہا ہے۔ اختلاف والی چیز یہ ہے، اس لیے آپ کا ذبیحہ ہر کوئی خریدتا ہے، کھاتا ہے، اس میں اختلاف والی چیز ہے نہیں۔ اب اختلاف والی چیز یہ ہے، جو جانور خود سے مر گیا، جو ہمارے نزدیک، ہمارے اعتقاد میں، ہمارے رسم و رواج کے مطابق، ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے چلتے ہوئے طریقے کو پا کر ان کے نام پر اگر چھری چلتی ہو وہ کیوں حلال نہیں؟ اور جب مر گیا مارنے والا اللہ، تم چھری سے کاٹ کر مارتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جائز۔ اللہ تعالیٰ جس کو مار دیا تو وہ کھانا ناجائز، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ شیطانی ابلیسی وسوسے۔ یہاں تو صرف ایک خاص مضمون سے متعلق ہے، لیکن مضمون سے متعلق یہ آیت محدود نہیں ہے، آپ کی زندگی کے پورے دنیا کے طور طریقے، عصر حاضر میں مسلمان اس کے اندر سب سے زیادہ پھنسا ہوا، دھسا ہوا ہے 20 معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، لیکن اس وقت بات ہوئی تھی صرف ذبیحہ سے متعلق تھی، ہر طریقے میں۔ اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں، مخلوقات ہیں، فرقے ہیں، مذہب ہیں، طریقے ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جس کے متعلق شہرت دے کر رکھے ہیں، کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، چلتے ہیں، دنیا کی ترقی پا کر بتاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے، یعنی ان کے طریقے کو اپناؤ گے، ان کی بات کو مان لو گے، یعنی اس طریقے کے سامنے خود کو سرنڈر کر دو گے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تمہارا وجود تمہارے اختیار میں نہیں، تمہاری حیات تمہارے اختیار میں نہیں، تمہارا کھانا پینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ پیدا اس نے کیا، زندہ اس نے رکھا، زندہ رہنے کے اسباب اس نے کیے۔ یہ تعویلات ہیلے بہانے کر کر ایک ایک چیز کو اگر داخل کرو گے اسلام میں
یضلوک عن سبیل اللہ، سب مل کے تم کو اللہ کے راستے سے، یہاں سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کا دین، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اس سے تم کو ہٹا دیں گے۔ اب ساری دنیا مل کے کوشش بھی کر رہی، ہٹا بھی رہی، ہٹ بھی رہے، نکال بھی رہے، نکل بھی رہے۔ پھر دعویٰ ہم ناقتے مسلمان۔ آج سے قریب 50-55-60 سال پرانی بات ہے، ایک مثلث ایک شاعر نے لکھا تھا طنز کرتے ہوئے مذہب پرستوں کے اوپر، چاہے اسلام پرست ہو یا ہندو پرست ہو، اس کے الفاظ میں جو ذکر کیا میں اس کا مصرع ہے، ایشور اللہ کیوں کی، رام و رحیم کیوں کی، ہم نہ کہتے مسلمان۔ مذہب کے دعوے داروں میں یہ ہے کہ مذہب پرستی حقیقت میں نہ اس کے پاس ہو رہی نہ اس کے پاس ہو رہی۔ وہ نہیں بول رہا کہ میں اپنے مذہب پر صحیح، نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے مذہب پر صحیح۔ رام کہنے والا رام کے صحیح مطلب سے واقف نہیں، ایشور کہنے والا ایشور کے صحیح مطلب پہ نہیں، اللہ اور رحیم کہنے والا اللہ اور رحیم کے بتائے ہوئے پورے طور طریقوں کے اوپر قائم نہیں۔ اور پھر یہ دعویٰ ہم نہ کہتے مسلمان، وہ دکنی لہجے میں، یہ دعائی تقریباً 50-60 سال پرانی چیز ہے، صرف دعوے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے، مان لو گے، قبول کر لو گے ان کے اس طریقے کو، ان کے اس دعوے کو۔ آج بھی دعویٰ ہے نا، گھر واپسی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اصل گھر یہی تھا تمہارا، اصل دل یہی تھا، اصل طریقہ یہی تھا۔ چلو تم اپنے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ باپ کے باپ، دہوں میں جاؤ، برسوں میں جاؤ، سالوں میں جاؤ، صدیوں میں جاؤ، اس دعوے کے مطابق اصل کڑی ملے گی تم کو غیر اسلام کی، غیر مسلمان کی، تو تمہارا وجود جد اعلیٰ میں دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے داداؤں میں اجی تم تھے نا جی، مسلمان نہیں تھے نا، اس طریقے پر نہیں تھے نا، اور اس سے آگے نہیں جانا چاہتے، انسانیت کے وجود تک چلے جاؤ، وہ بحث نہیں کرنا ملے۔ دنیا یہی چاہ رہی تم کو اللہ کے دین سے ہٹا دیں گی، زمانہ وہی کر رہا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے قرآن میں، اس لیے قیامت تک کے لیے قرآن ہے، سمجھنا ہے، اس سے جڑنا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے جاننے کو، قرآن کے سننے کو بارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت مقبولہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی قبول ہوئی نہیں ہوئی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مفتی اور عالم رہنما بھی یہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ دے سکتا ہے تم ان طریقوں سے نماز پڑھے، نماز ہو گئی، ان طریقوں سے روزہ رکھے، روزہ ہو گیا، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کیے، زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، روزہ ادا ہو گیا اور طریقہ ادا ہو گیا۔ یہ طاقت کہنے کی، سمجھنے کی ہے، لیکن یہ جو کچھ تم نے کیا قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ بتانے کی کسی میں طاقت نہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ جڑنے والی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت مقبولہ ہے، پھر تم کو بتانے کی ضرورت نہیں، پھلا ہوئی نہ ہوئی۔ تو ارشاد ہے کہ اگر تم اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے میں سے اکثر کی ایسی سنا سنی چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین سے، اللہ کے طریقے سے تم کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، تم بھی ان میں ایک ہو جاؤ گے۔ ان یتبعون، اب جو کہنے والے، جو دلائل پیش کر رہے ہیں ان کی حقیقت کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان یتبعون، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں
جو پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، طریقہ اختیار کر رہے ہیں، الا الظن، سے وہم گمان، حق اور صداقت کے اوپر مبنی ہے نہیں. اس کے لیے صدق ہونا، تحقیق ہونا ذہنی اڑان ہے وہ. بلکہ ان میں سے اکثر اٹکل پچو باتیں اندازے پر کتے کی بنیاد ہے، حقیقت کی بنیاد نہیں. اب یہ حکم خدا بندی ہے. حکم انسانوں کو ان کے رب کا، تو ان ربک وعلم، جی تمہارا رب سب سے زیادہ خوب بہتر جانتا ہے کیا چیز حلال ہے، کیوں حلال ہے، یہ چیز کیوں حلال ہے، یہ حرام کیوں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا رب خوب جانتا ہے. انسان بھی جانتا، جانے میں فرق ہے. وہ عالم المعتدل، انسان عالم ہے، عالم نہیں، علیم نہیں. مثلا یہ چیز مجھے دکھی، یہ فوٹو لے رہی، میں اتنا جانتا ہوں یہ فوٹو کی اس کی پوری حقیقت کیا ہے، فلاں ہے، اس کے جز و کل، اس کی ابتدا کے بناوٹ سے، اس کی پورے ہر پہلو سے میں واقف نہیں. تو انسان جن چیزوں کو جانتا من بعض الوجوہ، چند مناسبات کی وجہ سے جانتا ہے. میں آپ کو نیک اور بہتر جانتا ہوں، آپ کے اندر شرارت والا پہلو کیا ہے باطن میں نہیں جانتا. وہ بھی معلوم ہوا کسی سے تو تھوڑا معلوم ہوا، کلیہ طور پر نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو وہ عالم المہتدین، صحیح راستے کو اختیار کرنے والے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ تمہارا رب خوب بہتر جانتا ہے. لہٰذا اللہ کے بتائے دین اور طریقے کے اوپر قائم رہتے ہوئے طریقوں کو اختیار کرو. لوگوں کے کہے ہوئے بتائے ہوئے رسم و رواج والے دنیا کے دباؤ کسی بھی طاقت کے بل بوتے پر ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ کیا اس بل بوتے کے اوپر ناجائز چیز کو جو حلال نہیں ہے اس کو اپنا لو گے؟ اگر کرو گے تو تم بھی ان میں سے ایک ہو جاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا کوئی بگڑنے والا نہیں. یہ ذکر کر اب کیسا جو حلال ہے، اب اگلی آیت سے تفصیل اسی کی آئے گی.